900 سال قبل ایران کے ایک سرسبز و شاداب شہر اصفہان میں زہیر نامی ایک شخص رہتا تھا۔ زہیر ایک دولت مند تاجر تھا جس کی زندگی عیش و آرام سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے پاس شاندار محل نما گھر تھا جہاں نوکر چاکر ہر وقت اس کی خدمت میں حاضر رہتے۔ اس کی بیوی ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی اور اس کا بیٹا ہاشم 6 سال کا بہت خوبصورت بچہ تھا۔ زہیر کی زندگی کامل تھی، اسے تجارت سے وافر دولت حاصل تھی اور اس کا خاندان اس کی خوشیوں کا محور تھا۔ وہ دن رات اپنی تجارت کو بڑھانے میں مصروف رہتا، لیکن زہیر کی یہ خوشحال زندگی ہمیشہ کے لیے ایک سانحے کی زد میں آ گئی۔ ایک دن زہیر اپنی بیوی زیبا اور بیٹے ہاشم کے ساتھ شہر سے باہر قریبی جنگل میں سیر کے لیے گیا۔ یہ ان کا معمول تھا کہ ہر چند ہفتے بعد وہ شہر کی ہنگامہ خیزی سے دور فطرت کی گود میں وقت گزارتے۔ اس دن آسمان صاف تھا اور سورج کی روشنی جنگل کے گھنے درختوں سے نکل کر زمین پر سنہری دھوپ بکھیر رہی تھی۔ زہیر، زیبا اور ہاشم ایک جھیل کے کنارے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ ایک زوردار طوفان نے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہوا کے تیز جھونکوں نے درختوں کو جھکایا اور بارش کی تیز بوچھاڑوں نے ہر طرف ہلچل مچا دی۔ زہیر نے اپنے خاندان کو محفوظ جگہ پر لے جانے کی کوشش کی، لیکن جھیل کا پانی اچانک بڑھنے لگا۔ اچانک ایک بڑی لہر نے زیبا اور ہاشم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ زہیر نے انہیں بچانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن پانی کا بہاؤ اس قدر تیز تھا کہ وہ دونوں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جب طوفان تھما، زہیر نے دن رات جنگل چھان مارا، لیکن اس کی بیوی اور بیٹے کا کوئی نشان نہ ملا۔ وہ زندہ یا مردہ کہیں بھی نہ ملے۔ زہیر کے دل پر غم کا ایک بوجھ سا لگ گیا تھا۔ اس کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ اپنے محل میں واپس آیا، لیکن اب وہ شاندار دیواریں اور قیمتی سامان اسے خالی اور بے معنی لگنے لگے۔ زہیر کی زندگی اب ایک نہ ختم ہونے والے کرب سے بھر چکی تھی۔ وہ راتوں کو جاگتا اور اپنی بیوی اور بیٹے کی یادیں اسے تڑپاتی۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا رو رہا تھا، اس نے ایک عجیب سی روشنی دیکھی۔ یہ روشنی اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب سی گرمی لے کر آئی۔ اس نے دعا مانگنا شروع کی جو اس نے برسوں سے نہیں مانگی تھی۔ اس نے اللہ سے مدد مانگی کہ وہ اسے اس غم سے نجات دلائے اور اس کی زندگی کو کوئی معنی عطا کرے۔ اسی رات زہیر نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا۔ بزرگ نے اسے کہا، اے زہیر، تیری دولت اور عیش و آرام تیری روح کو سکون نہیں دے سکتے۔ اگر تو اپنے دل کے زخموں کو بھرنا چاہتا ہے تو دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھ، اللہ تیری رہنمائی کرے گا۔ یہ خواب زہیر کے لیے ایک پیغام تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو بدل دے گا۔ زہیر نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ غریبوں کی مدد کے لیے وقف کر دیا۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کرتا، کبھی کھیتوں میں، کبھی بازار میں، اور اپنی کمائی کا بڑا حصہ غریبوں میں بانٹ دیتا۔ لیکن اس نے ایک رازدار مشن بھی شروع کیا۔ ہر رات وہ بھیس بدل کر ایک سیاہ چادر اوڑھ کر شہر کی گلیوں میں نکلتا۔ وہ ان لوگوں کی تلاش میں رہتا جو بھوکے تھے، جن کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، یا جو بیماری سے لڑ رہے تھے۔ وہ انہیں کھانا، کپڑے اور دوائیں فراہم کرتا، لیکن اپنی شناخت ہمیشہ چھپاتا۔ شہر میں ایک افواہ پھیلنے لگی کہ ایک سایہ ہے جو رات کے اندھیرے میں غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کا چہرہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کی نیکی کی کہانیاں ہر گلی میں گونجنے لگیں۔ زہیر نے کبھی اپنی شناخت ظاہر نہ کی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی نیکی کا صلہ صرف اللہ سے ملنا چاہیے۔ کئی سال ایسے ہی گزر گئے اور زہیر کے دل کا بوجھ اب کافی ہلکا ہو چکا تھا۔ ایک رات جب زہیر اپنے معمول کے مطابق ایک غریب بستی میں کھانا بانٹ رہا تھا، اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ یہ ایک بچے کی آواز تھی جو رات کے سناٹے میں گونج رہی تھی۔ زہیر اس آواز کی طرف بڑھا اور دیکھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا شاید 12 سال کا تھا، ایک کھنڈر نما گھر کے باہر بیٹھا رو رہا تھا۔ زہیر نے اس سے پوچھا، بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ لڑکے نے بتایا کہ اس کی ماں شدید بیمار ہے اور اس کے پاس دوائی لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ زہیر نے اپنی جیب سے کچھ سکے نکالے اور لڑکے کو دیے، لیکن جب وہ لڑکے کا چہرہ دیکھنے کے لیے جھکا، اسے ایک عجیب سی جھلک نظر آئی۔ لڑکے کی آنکھیں، اس کی مسکراہٹ بالکل ہاشم جیسے تھے۔ زہیر کا دل جیسے دھک سے رہ گیا، کیا یہ اس کا ہاشم ہو سکتا ہے؟
اس نے لڑکے سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا۔ لڑکے نے بتایا کہ اس کا نام عیسیٰ ہے اور اپنی ماں کے ساتھ اس بستی میں رہتا ہے۔ اس کے والد کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں کیونکہ وہ بچپن میں ہی اس سے جدا ہو گئے تھے۔ زہیر نے عیسیٰ کی ماں سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اس کے گھر پہنچا تو اسے ایک عورت ملی جو کمزور اور بیمار تھی، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر زہیر کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ یہ زیبا تھی، اس کی بیوی، جسے وہ برسوں پہلے کھوئی ہوئی سمجھتا تھا۔ زیبا نے زہیر کو دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خفگی تھی۔ زیبا نے بتایا کہ طوفان کے بعد ہاشم کو اور اسے گاؤں والوں نے بچا لیا تھا، لیکن وہ زخمی اور کمزور تھے۔ انہیں یقین تھا کہ زہیر مر چکا ہے کیونکہ انہوں نے اسے بہت ڈھونڈا، لیکن زہیر کا بھی کوئی پتہ نہ چلا۔ زیبا نے اپنی شناخت چھپائی اور عیسیٰ کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کی، لیکن غربت اور بیماری نے انہیں گھیر لیا۔ زہیر نے روتے ہوئے زیبا سے معافی مانگی اور کہا کہ میں نے تم لوگوں کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہے۔ زہیر زیبا اور ہاشم کو اپنے گھر واپس لے آیا۔ آہستہ آہستہ ان کی زندگی دوبارہ سنورنے لگی، لیکن زہیر نے اپنا رازدار مشن جاری رکھا۔ وہ رات کو سایہ بن کر غریبوں کی مدد کرتا۔ اس کی زندگی اب عیش و آرام سے نہیں بلکہ اللہ کی یاد، نیکی اور ایمان سے بھری ہوئی تھی۔ دوستو، اس کہانی کا یہ سبق ہے کہ زندگی کے سب سے بڑے سانحے بھی ہمیں اللہ کے قریب لا سکتے ہیں۔ اصلی خوشی دولت یا عیش و آرام میں نہیں بلکہ دوسروں کی خدمت، نیکی اور اللہ کی یاد میں ہے۔ زہیر نے اپنا سب کچھ کھو کر یہ سیکھا کہ اللہ کی راہ پر چلنا ہی اصل زندگی کا مقصد ہے، اور جب اس نے اس مقصد کو پا لیا تو اسے وہ کھویا ہوا سب کچھ مل گیا جو اس نے ماضی میں کبھی کھویا تھا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔